بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہاں مصیبت سے مراد دیکھیں مصیبت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مصیبت وہ جس کو ہم آزمائش کہتے ہیں، وہ مصیبت تو مسلمان کو بھی آتی ہے، کافر کو بھی آتی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، تکوینی امور ہوتے ہیں کچھ کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے۔ تو یہاں وہ مصیبت مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ والی مصیبت انسان کے ضروری نہیں کہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ بھی حادثات ہو جاتے ہیں، تو وہ مصیبت نہیں ہوتی، وہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ یہاں مصیبت سے مراد ہے وہ مصیبت جو حقیقی معنی میں مصیبت ہو، جو گناہوں کی سزا کے طور پر، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، قوم عاد قوم سمود کے ساتھ ہوا، یا بعض دفعہ اللہ کسی قوم کو سزا دینے کے لیے قحط میں ڈال دیتے ہیں جیسے فرعونیوں کے ساتھ ہوا، تو یہاں یہ والی مصیبت مراد ہے۔ تو یہ مصیبت انسان کی بدعمالیوں ہی کا نتیجہ ہے۔ تو خلاصہ اس آیت کا یہ نکلا کہ جو واقعی عذاب ہوتا ہے نا، جو مصیبت بن کے آتی ہے، وہ انسان کی بدعمالیوں ہی کا نتیجہ ہے، اور کچھ قدرتی واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، تو وہ بدعمالیوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ کون سی مصیبت آپ کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اور کون سی ویسے ہی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے؟ قدرتی حادثات ہیں، دنیا میں ہمیشہ سے آئے ہیں، صحابہ کے دور میں بھی آئے، بڑے بڑے نیک لوگوں کی پر آزمائشیں آئی ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بدعمالیوں کے نتیجے والی مصیبت ہے اور واقعی حقیقی مصیبت ہے یا ویسی ایک آزمائش ہے؟ تو دیکھیں اس میں یقینی طور پر تو جب تک ہمارے سامنے نص موجود نہ ہو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اب جیسے قوم عاد قوم سمود کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ ان کی بدعمالیوں کا عذاب تھا، قوم نوح کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ بدعمالیوں کا عذاب تھا۔ جہاں اللہ بتا دے گا وہاں تو ہمیں یقین ہوگا، جہاں نہیں بتائے گا تو وہاں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ کچھ علامتیں علماء نے بتائی ہیں قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے، کہ ان علامتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے، غالب درجے میں آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ مصیبت گناہوں کا عذاب ہے یا یہ ویسے ہی قدرتی حادثہ ہے۔ تو وہ ظاہری علامت یہ ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے، چاہے وہ انفرادی آپ کی زندگی میں آئے یا قومی سطح پہ آئے، تو اگر اس میں ہمیں اپنی اصلاح کا موقع مل رہا ہے اور اصلاح کی طرف توجہ جا رہی ہے، مثال کے طور پر ملک میں مہنگائی کا عذاب ہی آپ دیکھ لیں نا، عوام کو کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آئندہ کے لیے، کیا پالیسیاں بنانی چاہیے ہمیں، حکمرانوں کو کچھ عقل آ جاتی ہے، تو پھر یہ مصیبت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اصلاح کا ایک پروگرام ہے، ایک تربیت کا ایک طریقہ ہے۔ تو اور اگر کوئی پریشانی آئی اور آپ کی اصلاح کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی ہے، نہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، نہ آپ کو اپنی غلطیوں کی تلافیوں کی طرف توجہ جاتی ہے، تو سمجھ لیں یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، کیونکہ اللہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہو۔ دیکھیں جب بھی کوئی تکلیف کسی خیر کا پیش خیمہ ہو تو وہ تکلیف پہنچانے والا آپ کا دوست ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بھی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے آپریشن کر کے، ٹیکہ لگا کے، وہ تکلیف مصیبت نہیں ہوتی بلکہ وہ آپ کو سدھارنے کے لیے ہوتی ہے۔ شاعر نے کہا ہے نا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے شاہین، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تیز ہوائیں شاہین کو اونچا اڑانے کے لیے چلتی ہیں، ٹینشن دینے کے لیے نہیں چلتی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، تاکہ وہ اپنے اعمال میں غور کریں، اپنی اصلاح کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، تو عقل مند لوگ سدھر جاتے ہیں۔ تو یہ پھر مصیبت نہیں ہے، یہ بدعمالیوں کا نتیجہ نہیں ہے، یعنی عذاب برائے عذاب نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں ہو رہی اور آپ برائیوں میں اور جری ہوتے چلے جا رہے ہو، تو یہ وہ عذاب ہے جس کا اس آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا۔ فرمایا جو مصیبت حقیقی معنوں میں جو مصیبت ہوتی ہے وہ مرادیں ہاں، وہ تمہیں جو پہنچتی ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی برائیاں اللہ ویسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ یعنی یہ تو جو عذاب آتے ہیں نا، یہ بہت سے گناہوں کو معاف کرنے کے باوجود جو کچھ گناہ رہ جاتے ہیں ان پر عذاب آتا ہے۔ سارے گناہوں کا اللہ عذاب دینا شروع کر دے تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے یہ مضمون بیان کیا، ایک ذی روح چیز کو بھی اللہ زمین پہ زندہ نہ چھوڑے۔ فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ زمین کا تذکرہ اس لیے کیا کہ انسان کی دادا گیری تو زمین پر ہے نا، تو زمین پہ نہیں جو ہرا سکتا آسمانوں میں کہاں سے ہرائے گا؟ یہ اللہ عذاب دینے پہ آ جائے کچھ بھی نہیں کر سکتے تم۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہے، اس لیے اللہ ہی سے دوستی لگاؤ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی کی نشانیوں میں جہاز ہیں سمندر میں پہاڑوں جیسے۔ مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ جہازوں سے کیا کیونکہ کشتی پہاڑوں جیسی جو ہوتی ہے وہ جہاز ہی ہوتا ہے، تو سمندری جہاز ہیں۔ کیسے سمندر اپنی پشت پہ اٹھا کے اتنی وزنی چیز کو اٹھاتا ہے اپنی پشت پہ، اور کہاں سے کہاں ایک ملک سے دوسرے ملک تمہیں دھکیل دیتا ہے، کیسے آرام سے تم ٹریولنگ کر کے اپنی منزلوں تک پہنچتے ہو، تجارت بھی کرتے ہو۔ ارشمیدس کا لا ہم نے اسکول میں پڑھا تھا نا کہ پانی میں سوئی تو ڈوب جاتی ہے، جہاز نہیں ڈوبتا۔ تو یہ ارشمیدس کے لا کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ نے جو قانون بنایا جس پہ جو بھی سائنٹسٹ تھا ارشمیدس وہ مطلع ہوا،
تو وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر مطلع ہوا ہے، وہ قانون اس نے تھوڑی بنایا ہے، ایک فطرت کا قانون، فزکس کا قانون پہلے سے زمین پہ موجود تھا جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، کہ سوئی آپ پانی میں ڈالتے ہیں ڈوبتی ہے، سمندر کو کیسے سمندر جو ہے اس پہاڑ جیسے جہاز کو اپنے سینے پہ اٹھائے رکھتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ ہماری قدرت ہے۔ اور پہلے زمانے میں بھی، اب بھی ہم نے دیکھا ہے جب باہر ٹریولنگ ہوتی ہے تو بادبانی کشتیاں اب بھی ہیں، جب تک وہ گوروں کو ہم نے دیکھا ہے جب ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریولنگ کے لیے جاتے ہیں نا، سیاح جو ان کے ہوتے ہیں، ٹورسٹ ان کے جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈیزل بچانے کے لیے انہوں نے پردے لگائے ہوئے ہیں کشتیوں میں، جیسے پرانے زمانے میں ہوتا، تو جب تک ہواؤں سے چلائیں گے ہوا چلائے گی ان کو، تو ہوا بڑے مزے سے چلاتی ہے کشتیوں کو، وہ پردے دائیں بائیں کرتے رہتے ہیں، اس سے اس کی ڈائریکشن چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو پہلے زمانے میں تو یہی ہوتا، 100-150 سال پہلے تک اس طرح بہت زیادہ لوگ سفر کیا کرتے تھے کشتیوں پہ بیٹھ کے، حاجی بہت جایا کرتے تھے، ہماری پرانی کتابوں میں ملتا ہے کہ بادبانی کشتیوں میں بیٹھ کے حج پہ جایا کرتے تھے، تو اس میں بہت ہی سستے میں آپ کا سفر ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ ہوا کی طاقت آپ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو ہواؤں کے ذریعے سمندری جہازوں پہ سفر کر رہے ہو، ڈیزل کا خرچہ، بجلی کا خرچہ بچا رہے ہو، انرجی تمہیں قدرت نے دی ہوئی ہے، یہ بھی تو ہوائیں اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ چونکہ عرب میں تو یہ بہت زیادہ تھا اس وقت نا، یہ سمندری جہاز اور کشتیاں، یہ بادبانی کشتیاں ہوتی، وہ لوگ پردوں کو سیٹ کرتے تھے خاص اینگل سے کہ وہ ہوا آ کے ان اینگلوں پہ ٹکراتی تھی اور کشتی کو دھکیلتی تھی آگے، تو وہ اس اینگل سے جہاں ان کو موڑنا ہوتا اسی حساب سے وہ پردوں کو سیٹ کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم جو سمندروں میں جا رہے ہو نا، بیچ سمندر میں اللہ ہوا کو روک دے تو تمہارا بنے گا کیا؟ یشاء یسکن الريح، اللہ اگر چاہے ہوا کو روک دے، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، تو سارا دن یہ کشتیاں سمندر کی پشت پہ کھڑی رہیں۔ کیسی ٹینشن میں آؤ گے، تمہیں جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو یہ ہوائیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس بات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے۔ عجیب بات ہے، سورہ لقمان میں بھی اللہ نے جہاں کشتیوں کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ چاہے تو طوفان سے تمہیں ہلاک کر دے سمندر میں، وہاں بھی اللہ نے یہی کہا تھا کہ اس میں صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو کشتیوں کا صبر شکر سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں یہاں صابر شاکر کا مطلب ہے مومن۔ مومن جو کامل ہوتا ہے نا، اس میں دو ہی تو بہترین خصوصیات ہیں کہ غموں پہ صبر کرتا ہے اور خوشیوں پہ شکر کرتا ہے۔ اور کافر کی ایک صفت کو اللہ نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ جب ٹینشن میں آتا ہے تو صبر نہیں کرتا، جزا فضا، خودکشی کے خیالات، اور فوراً ڈپریشن میں جانے لگتا ہے، اور یعنی بالکل ہی مایوس ہونے لگتا ہے، اور جب نعمتیں ملتی ہیں تو اترانے لگتا ہے، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا۔ تو یہ جو سمندر میں جب ہم سفر کرتے ہیں نا، خاص طور پہ پرانے زمانے کا سفر تو بڑا خطرناک ہوتا تھا، تو اس میں یہ جو لوگ ہیں نا، انسانیت اس کنڈیشن سے گزرتی تھی، جب تک وہ کشتی میں ہوتے تھے سمندر کی لہریں ہلتی تھیں، ڈوبنے کا خطرہ ہوتا تھا، یہ خطرہ ہوتا تھا کہ ہوائیں رک نہ جائیں، تو ایسے موقع پہ بہت واضح پتہ چلتا تھا کہ کون صبر کرنے والا ہے اس کنڈیشن میں۔ رب کا وجود ایک حقیقت ہے، اور خدا کی قسم اسلام کا مجھ پہ اور آپ پہ یہ احسان ہے کہ اگر جو اسلام کو فالو نہیں کرتے وہ خداؤں کو مانتے ہیں مگر جھوٹے خداؤں کو مانتے ہیں، وہ ایسا خدا کہ عقل نہیں مانتی کہ وہ خدا ہو سکتے ہیں۔ اسلام واحد وہ مذہب ہے جو آپ کو سچی مچی کے خدا کا تعارف کرواتا ہے، وہ اوریجنل خدا کا بتاتا ہے آپ کو۔ بہت سے لوگ اسلام کے منکر ہیں، کون سے خدا کو مانتے ہیں؟ کوئی پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے۔ یہاں کا جو اصل مذہب ہے وہ تو کروڑوں خداؤں کا ہے نا، جو جاپانیوں کا اصل، اس کا جو پروننسیشن اتنی مشکل ہے یہاں کی، وہ بھی ہم اوچا کیچا کاچا کا کون سا شہر تھا جہاں ہم گئے تھے، وہ یار یاد نہیں ہو رہا مجھے، کیا نام تھا اس کا، جام نہیں آچا کچا کر کے ٹومیٹو کیچپ کا آ رہا تھا اس میں، نہیں یار وہ بھائی یہاں جو اصل جاپانی تھے نا، وہ آچا کچا کر کے بڑا مزے کا نام تھا اس کا۔ تو کتنے سارے خدا ہیں ان کے مذہب کا، میں نام بھول گیا، جو پرانا قدیم بدھسٹ تو بعد میں آئے نا، تو وہ اس سے پہلے کا جو مذہب تھا اس میں ہزاروں خدا ہیں، ادھر کا خدا الگ ہے، 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 ہندوؤں کے الگ ٹائپ کے خدا ہیں، اتنے سارے بھگوان ان کے، کنفیوژن ہے، اس سے تھوڑی سکون ملے گا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، بتاؤ ایک شخص ہے جس کا ایک معبود ہے، اسے اس معبود کو خوش کرنا کیا ہے؟ آسان ہے، اور ایک ہے جس کے ہزاروں مولا ہیں، ہزاروں آقا ہیں، تو کون سکون میں ہوگا بھائی؟ ان کا ادھر کا شادی کرانے کا دیوتا الگ ہے، بچہ پیدا کروانے کا دیوتا الگ ہے، رزق کا دیوتا الگ ہے، بیماری کو صحت دینے کا دیوتا بولو الگ ہے، 20 قسم کے دیوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا رب صرف وہی ہے جس نے اس کائنات کو کلمہ کن کی طاقت سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اس کائنات کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے۔ وہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کائنات رکی بھی نہیں ہے، یہ پھیل رہی ہے۔
ہمارا رب وہ ہے جس نے پانی کے قطرے میں ایسے صوفے